وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ آپ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت بھیجی ہے کہ نبی علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے کہ ہر اس چیز کے کھانے سے وضو کرو جسے آگ نے پکایا ہو۔ جی یہ توضؤ مما مست النار والی روایت۔ اچھا محترم بھائی، اس روایت کے اندر یہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھا کے وضو کرو، جی یہ وضو کرنے کا حکم ہے۔ لیکن محترم بھائی، اس مسئلے میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ پہلے حکم یہی تھا کہ آگ پر پکی چیز کھا کے وضو کرنا، بعد میں پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اب آگ پر پکی چیز کھا کے وضو کرنے کے حوالے سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت آتی ہے، وہ بھی نسائی کے اندر ہے۔ یہ جو آپ نے بھیجی ہے 179، اس کا نمبر 178 ہے جی، اور 177 پر جی بھی ابو طلحہ سے مروی روایت ہے جی۔ تو بہرکیف بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے یہ روایت، کیونکہ اس کے علاوہ روایتیں بھی موجود ہیں، جس طرح کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت، وہ بھی نسائی کے اندر ہی موجود ہے، 182 کے اندر نمبر ہے اس کا، 182 182 نمبر پر، کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھے کا گوشت کھایا، پھر اس کے بعد بلال آئے تو آپ نماز کے لیے تشریف لے کر پانی کو چھوا تک نہیں ہے جی۔ اس کے علاوہ بھی کئی روایتیں ہیں، مطلب آپ 183 نسائی کی 183 نمبر حدیث، وہ بھی آپ دیکھ لیں جی۔ اور جو 184 ہے، مطلب 184 نمبر حدیث، وہ بھائی بڑی واضح ہے، اس کو دیکھیں۔ اس کے اندر ہے کہ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے روٹی اور گوشت کھایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وضو نہیں فرمایا جی۔ بعض اہل علم ان روایتوں کو پیش کر کے تو کہتے ہیں جی وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور یہ روایت بھی امام نسائی نے بعد میں پیش کی ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ ایک بھیجی ہے جی، کوئی اسکرین شاٹ ہے، روایت لکھی ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن درخت لگا رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا ابو ہریرہ تم کیا لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں درخت لگا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں، آپ ضرور بتلائیں۔ اللہ کے رسول آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جی، ان میں سے ہر کلمے کے عوض جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ اچھا کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، کیا کوئی ایسا کلمہ جس کے پڑھنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہو؟ محترم بھائی، یہ جو روایت آپ نے بھیجی ہے ابن ماجہ کی، یہ تو ثابت نہیں ہے، یہ تو ضعیف سند ہے اس کی، کیونکہ اس کی سند میں عیسیٰ بن سنان ابو سنان ایک راوی ہے، جمہور ائمہ محدثین کے نزدیک جو ہے نا وہ ضعیف ہے جی۔ لفظ اس کے یہ ہیں ان نبی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر به وهو یغرس غرسا فقال یا ابا ہریرہ ما الذی تغرس قلت غراسا لی جی۔ یہ ابن ماجہ میں آپ دیکھ لیں، یہ تو سند ضعیف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی نے یہ ایک روایت بھیجی ہے مستدرک حاکم کی۔ اچھا، اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن۔ اچھا کہتے ہیں کہ یہ 7 زمینیں ہیں، ہر زمین میں تمہارے نبی کی طرح ایک نبی ہے، اور تمہارے آدم کی طرح ایک آدم ہے، نوح کی طرح ایک نوح ہے، اور ابراہیم کی طرح ایک ابراہیم، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک عیسیٰ ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت ہے۔ اچھا جی، بالکل اسی نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ امام حاکم نے اس کو ھذا حدیث صحیح الاسناد قرار دیا ہے، پھر امام ذہبی نے موافقت کی ہے۔ یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاسماء والصفات کے اندر بھی موجود ہے۔ محترم بھائی، یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس کو صحیح کہنا یہ مال نظر ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں قاضی شریک بن عبداللہ النخعی یکوفی جو ہے
یہ مدلس بھی ہے جی. اب دیکھیں نا، حدثنا شریک ان عطا، یہ شریک جو ہے شریک بن عبداللہ نخی قاضی کوفی، یہ مدلس بھی ہے اور مختلف ہی راوی ہے. بعض امام محدثین نے اس پر جرح کی ہے، اگرچہ اکثر نے اس کو حسن الحدیث قرار دیا، لیکن تدلیس اس کی قائم ہے. پھر اس کے بعد عطا بن صائب جو ہے، بھئی یہ عطا بن صائب جو ہے عمر کے آخری حصے میں اس کا حافظہ خراب ہو گیا اور اختلاط کا شکار ہو گیا تھا یہ جی. لہذا یہ اختلاط بھی ہے اس کا، تو اس کی حدیث میں اضطراب بھی پایا جاتا ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے. پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبداللہ بن عباس والی روایت کو، اس اثر کو منکر قرار دیا ہے جی. لہذا یہ تو بھائی ثابت نہیں ہے، اس کو صحیح سمجھنا یہ غلطی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.